بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آپ دریا کے کنارے چلنے لگے تو اتفاقاً ایک کشتی آ گئی۔ کشتی والوں سے کشتی پر سوار ہونے کی بات چیت شروع کی۔ ان لوگوں نے حضرت خضر علیہ السلام کو پہچان لیا اور ان کو بغیر اجرت کے سوار کر لیا۔ سوار ہوتے ہی خضر علیہ السلام نے ایک کلاڑی سے کشتی کا ایک تختہ نکال دیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، کہنے لگے ان لوگوں نے بغیر اجرت کے ہمیں سوار کیا اور آپ نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ ان کی کشتی توڑ ڈالی کہ یہ سب غرق ہو جائیں۔ یہ تو بہت برا کام کیا آپ نے۔ جیسا کہ ارشاد ہے، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ کشتی میں سوار ہوئے تو خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ توڑ کر سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا تو نے کشتی میں اس لیے سوراخ کیا کہ کشتی والوں کو غرق کر دے؟ بلا شبہ تو نے عجیب اور انوکھی بات کی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وعدہ یاد دلاتے ہوئے فرمایا، کیا میں نے تجھ سے نہ کہا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عذر کیا کہ میں اپنا وعدہ بھول گیا تھا، اس بھول پر آپ سخت گیری نہ فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کا پہلا اعتراض خضر علیہ السلام پر بھول سے ہوا تھا، دوسرا بطور شرط کے اور تیسرا قصدن ہوا تھا۔ اسی دوران ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ کر اس نے دریا میں سے ایک چونچ بھر پانی لیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ ہم دونوں کا علم مل کر بھی اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا جتنی اس چڑیا کی چونچ کے پانی کو اس سمندر کے ساتھ ہے۔ پھر کشتی سے اتر کر دریا کے کنارے چلنے لگے۔ اچانک خضر علیہ السلام نے ایک لڑکے کو دیکھا جو دوسرے لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس لڑکے کا سر تن سے جدا کر دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے ایک معصوم جان کو بغیر کسی جرم کے ہلاک کر دیا، یہ تو آپ نے بڑا ہی گناہ کیا۔ خضر علیہ السلام نے پھر سے وعدہ یاد دلایا اور فرمایا، کیا میں نے تجھے نہیں کہا تھا کہ میرے ساتھ رہ کر تجھ سے صبر نہ ہو سکے گا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ معاملہ پہلے سے بھی زیادہ سخت ہے، اس لیے فرمایا اس کے بعد آپ سے کوئی بات پوچھی تو آپ مجھے اپنے ساتھ سے الگ کر دیجیے گا۔ جیسا کہ ارشاد ہے، اگر میں اس کے بعد تجھ سے پوچھوں تو مجھ کو اپنے ساتھ نہ رکھنا، بلا شبہ تو نے میری طرف سے عذر قبول کرنے کی انتہا کر دی۔ اس کے بعد پھر سفر شروع کیا، یہاں تک کہ ان کا گزر ایک گاؤں پر ہوا۔ انہوں نے گاؤں والوں سے درخواست کی کہ ہمیں مہمان رکھ لیں۔ گاؤں والوں نے صاف انکار کر دیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک دیوار گرنے والی ہے تو حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اس دیوار کو سیدھا کھڑا کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تعجب ہے، ہم ان لوگوں سے مہمانی چاہی اور انہوں نے صاف انکار کر دیا اور آپ نے ان کا اتنا بڑا کام بغیر کسی اجرت کے کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے وعدے کے مطابق موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اس وقت میرے اور تیرے درمیان علیحدگی ہوتی ہے، میں تجھ کو ان چیزوں کی صحیح حقیقت سے آگاہ کر دیتا ہوں جن پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ وہ کشتی چند مسکینوں کی تھی۔ یہ 10 بھائی تھے جن میں 5 اپاہج اور معذور تھے اور 5 محنت مزدوری کر کے سب کے لیے معاش کا بندوبست کرتے تھے، اور ان کی مزدوری یہ تھی کہ دریا میں کشتی چلاتے اور اس کا کرایہ حاصل کرتے۔ میں نے چاہا کہ کشتی میں عیب پیدا کر دوں، کیونکہ ان کے سامنے کی طرف ایک بادشاہ تھا جو ہر بے عیب کشتی کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا۔ جبکہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ یہ کشتی جس طرف جا رہی تھی وہ ایک ظالم بادشاہ تھا جو ادھر سے گزرنے والی کشتیوں کو زبردستی چھین لیتا تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام نے اس مصلحت سے کشتی کا ایک تختہ اکھاڑ دیا کہ وہ ظالم بادشاہ اس کشتی کو شکستہ دے کر چھوڑ دے اور یہ مساکین اس مصیبت سے بچ جائیں۔ ابن کثیر میں ہے کہ اس لڑکے کا نام حیسور تھا، اس کی جبلت میں ہی کفر تھا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہت ممکن تھا کہ اس کے بچے کی محبت
اس کے ماں باپ کو بھی کفر کی طرف مائل کر دیتی۔ جبکہ معارف القرآن میں ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ ہمیں خطرہ تھا کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر اپنے نیک اور صالح والدین کو ستائے گا اور کفر میں مبتلا ہو کر والدین کے لیے ایک فتنہ بنے گا، اور اس کی محبت میں والدین کی ایمان بھی خطرہ میں پڑ جائے گا۔ ہم نے چاہا کہ اللہ انہیں ایسا بچہ دے جو بہت پرہیزگار ہو اور جس پر والدین کو زیادہ پیار ہو، یا یہ کہ جو ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اس لڑکے کے والدین کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں ایک لڑکی عطا فرمائی جس سے ایک نبی پیدا ہوئے، اور ابن عباس کی ایک روایت ہے کہ ان سے 2 نبی پیدا ہوئے، اور بعض روایت میں ہے کہ ان سے پیدا ہونے والے نبی کے ذریعے اللہ نے ایک بڑی امت کو ہدایت فرمائی۔ اور رہی وہ دیوار تو وہ گاؤں کے 2 یتیم بچوں کی تھی، اور اس کے نیچے ان کا مال دفن تھا۔ ان کا مرحوم باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے رب نے اپنی رحمت سے چاہا کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچ جائیں اور اپنا خزانہ خود نکال لیں۔ یتیم بچوں کے لیے دفن شدہ خزانے کا سامان حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے اس لیے کرایا گیا کہ ان یتیم بچوں کا والد ایک نیک اور صالح اللہ کے نزدیک مقبول تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ مراد پوری کرنے اور اس کی اولاد کو فائدہ پہنچانے کا یہ انتظام فرمایا۔ اور ایک نیک بندے کی نیکی اور صلاحیت کی وجہ سے اس کی اولاد اور اولاد کی اولاد اور اس کے خاندان اور اس کے آس پاس کے مکانات کی حفاظت فرمائی۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، ان کاموں میں سے کوئی میں نے اپنی رائے سے نہ کیا، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا۔ قرآن کریم میں جو واقعہ مذکور ہے اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں کہ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام زندہ رہے یا وفات پا گئے۔ بعض روایات و آثار سے ان کا زندہ ہونا معلوم ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ دجال مدینہ کے قریب ایک جگہ تک پہنچے گا تو مدینہ سے ایک شخص اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا جو اس زمانے میں سب انسانوں سے بہتر ہوگا یا بہتر لوگوں میں سے ہوگا۔ ابو اسحاق نے فرمایا کہ یہ خضر علیہ السلام ہوں گے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔